خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی خاص حصے پر بات کریں گے۔ یہ صرف 20 آیات ہیں، لیکن ان میں معاشرتی زندگی، لیڈرشپ، جنگ اور عقیدے جیسے بڑے بڑے موضوعات کو ایک ساتھ پرو دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معاشرتی قوانین، جنگی حکمت عملی اور ایمان کی گہری باتیں یہ سب ایک ہی جگہ پر بیان ہو جائیں؟ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب پہلو آپس میں جڑتے کیسے ہیں اور ایک مکمل تصویر کیسے بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عملی سماجی رہنمائی کی، وہ اصول جو معاشرے کی بنیاد یعنی خاندان میں انصاف اور بھلائی کو یقینی بناتے ہیں۔ دیکھیں، آیت 240 اور 241 ایک بہت اہم اصول قائم کرتی ہیں۔ یہ بیواؤں کے لیے 1 سال تک خرچ اور گھر کا حق یقینی بناتی ہیں، اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے بھی مناسب مالی مدد کو متقی لوگوں کی ایک اہم ذمہ داری قرار دیتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اس دور میں یہ کتنی بڑی بات تھی جب اکثر خواتین ایسے حالات میں بالکل بے سہارا رہ جاتی تھیں۔ یہ دراصل عزت اور وقار کو یقینی بنانے والا ایک سماجی تحفظ کا نظام ہے۔ اچھا، تو اب سماجی قوانین سے ہٹ کر ایک بہت ہی دلچسپ اور شاندار داستان کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو قیادت، جدوجہد اور ایمان کے اصل مطلب کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک حقیقی لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کیا صرف دولت اور خاندانی پس منظر ہی کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نبی سے ایک بادشاہ مانگتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے طالوت کو چنا جاتا ہے تو وہ ان کی مالی حیثیت پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ پہلے قوم بادشاہ کا مطالبہ کرتی ہے، پھر اللہ طالوت کو منتخب کرتے ہیں جن کے پاس دولت تو نہیں تھی لیکن علم اور جسمانی طاقت تھی۔ ان کی لیڈرشپ کی نشانی کے طور پر تابوت سکینہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر طالوت جنگ سے پہلے ایک نہر پر اپنی فوج کی ڈسپلن کا امتحان لیتے ہیں، اور آخر میں وہی چھوٹی سی مگر ایمان والی فوج جالوت کی بہت بڑی طاقت کو شکست دے دیتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ اصل قیادت کا معیار قابلیت اور کردار ہے، صرف سماجی رتبہ نہیں۔ یہ آیت اس کہانی کا سمجھیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جب امتحان میں پاس ہونے والے وہ چند لوگ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ اکثر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی جملہ نہیں بلکہ ہر مشکل میں ڈٹے رہنے کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے۔ اور پھر کہانی کا اختتام ہوتا ہے ایک فیصلہ کن فتح پر۔ حضرت داؤد جالوت کو قتل کر دیتے ہیں اور انہیں بادشاہت اور حکمت ملتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ دنیا میں توازن قائم رکھنے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے روکتا ہے، یعنی طاقت کو طاقت سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین پر فساد پھیل جائے۔ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک الہی نظام ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں قدرت کی 3 ایسی نشانیاں جو انسان کو زندگی اور موت کی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پہلی مثال، ذرا تصور کریں، ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن اللہ نے انہیں ایک لمحے میں موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ بالکل صاف بتاتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی تدبیر سے تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ دوسری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مغرور بادشاہ کی ہے۔ وہ بادشاہ تکبر سے کہتا تھا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسے ایک بہت سادہ سا چیلنج دیا، اچھا اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ یہ واقعہ کائنات کے اٹل قوانین کے سامنے انسانی غرور کی بے بسی دکھاتا ہے۔ اور تیسری مثال تو اور بھی حیران کن ہے۔ ایک شخص ایک ویران بستی کے پاس سے گزرا اور سوچنے لگا کہ یہ تباہ شدہ جگہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا، اور نشانی کے طور پر اس کا کھانا 100 سال بعد بھی ویسا ہی تازہ تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ایک عملی ثبوت تھا۔ تو یہ ساری کہانیاں، یہ ساری مثالیں ہمیں ایک خاص نقطے کی طرف لاتی ہیں، اور وہ ہے عقیدے کی بنیاد یعنی ایمان کے بنیادی ستون۔ اور یہیں پر آتی ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایک مکمل تعارف ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ
اور ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، اللہ کی اتنی بڑی طاقت اور بادشاہت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت اور گمراہی میں فرق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان دل سے قبول کرنے کی چیز ہے، کسی پر تھوپنے کی نہیں۔ یہاں پر دو راستوں کا فرق بالکل صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے، وہ انہیں شکوک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کی روشنی میں لاتا ہے۔ دوسری طرف کفر کرنے والوں کے ساتھی شیطان ہیں، جو انہیں روشنی سے ہٹا کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک راستہ علم اور وضاحت کا ہے، دوسرا جہالت اور بھٹکنے کا۔ تو آخر میں ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ یہ آیات صرف پرانے قصے اور قوانین نہیں ہیں، بلکہ یہ معاشرے، قیادت اور ایمان کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا فریم ورک ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آج کی دنیا میں ہم انصاف کیسے قائم کریں، ایک اچھے لیڈر کی پہچان کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی ہماری زندگی میں کیا جگہ ہے۔